چھوٹے بچوں میں قبض کا پرابلم بہت کامن ہے، اور یہ وہ بچے بھی ہو سکتے ہیں جو کچھ دنوں کے ہوں، اور وہ بچے بھی جو 4 5 6 7 سال کے بھی ہوں۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ٹپس بتانا چاہتا ہوں کہ چھوٹے بچوں میں اگر قبض کا پرابلم ہو تو اس میں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ بچوں کے اندر بہت سے پخانے کے متعلق جو مسائل ہیں ان کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ ان کی ٹوائلٹ ٹریننگ کیسے کی جا رہی ہے، یعنی کیا وہ بچے مسلسل اپنا پخانہ نیپی میں کرتے جا رہے ہیں اور والدین اس بات کی فکر نہیں کر رہے کہ کیسے آہستہ آہستہ ان کی نیپی چھڑا کر بچے کو یہ عادت ڈالنی ہے کہ وہ کچھ بتانا شروع کرے جس کی وجہ سے وہ خود ٹوائلٹ میں جا کے یا پاٹ پر بیٹھ کر پخانہ کر سکے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سی مائیں اپنی آسانی کے لیے، اور اب تو خیر یہ ایک فیشن بھی بن گیا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے صرف پوتڑوں میں اپنے بچوں کو رکھتے تھے اور بہت جلدی بچہ جو ہے ٹوائلٹ ٹرین ہو جاتا تھا، وہ بھی اب بہت عرصے تک بچوں کو نیپی پہنائے رکھتے ہیں۔ میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو 10 10 سال کے ہیں، ان کی ماں نے ان کو نیپی پہنائی ہوئی ہے۔ تو ایک بہت ضروری ہے کہ بچہ جب اتنا بڑا ہو جائے کہ اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ میننگ فل کمیونیکیشن کر سکتا ہے، بیٹا آ جاؤ وہ آ سکتا ہے، بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ سکتا ہے، میننگ فل ورڈز نکال سکتا ہے۔ یعنی جب وہ یہ کہہ رہا ہے بائی، تو اس کا مطلب اس کو معلوم ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ جب وہ اس لیول پر آ جاتا ہے تو اس بچے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جب بھی تمہیں پیشاب پخانا ہے تو تم بتاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پوٹی اس میں نیپی میں ہی وہ سارا کچھ کر دے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ اشارہ کر دے جس میں فٹافٹ اس کو پوٹی پہ بٹھانا، اس پہ پاٹ پہ بٹھانا شروع کر دینا چاہیے۔ اور بچہ کم از کم 2 دفعہ دن میں، چاہے وہ پخانہ کرے یا نہ کرے، یہ بہت ضروری ہے کہ 1 سال، 1.25 سال، 1.5 سال کی عمر کے بچے کو نیپی اتار کے اس کو پاٹ پہ بٹھا دیا جائے ایک کمفرٹیبل پوسچر میں، چاہے وہ پخانہ کرے یا نہ کرے۔ اور جب وہ وہاں سے اٹھے تو آپ اس کو، میں نے ایک آرٹیکل میں دیکھا کہ آپ اس بچے کو کچھ ریوارڈ کریں، اس کی تعریف کریں۔ اگر بچہ سمجھ سکتا ہے تو اس کو وہ سٹار لگا کے دیں گے، ویل ڈن، تم نے بہت اچھا کیا پوٹی پہ بیٹھے ہو۔ اس سے اس کے اندر سے ایک جھجک اور شرم ختم ہو جائے گی، اور وہ آہستہ آہستہ آپ کو بتانا لگ جائے گا اور پوٹی پہ جانا شروع ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ٹوائلٹ ٹریننگ کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اچھا، دوسری بات ایک اہم یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں میں جو قبض ہوتی ہے اس کی وجوہات کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو اگر پانی پوری طریقے سے نہ ملا ہو، یعنی ان کی ہائیڈریشن پوری نہ ہو۔ جب بچہ ماں کے دودھ پہ ہوتا ہے یا وہ ویسے فارمولا ملک کے اوپر ہوتا ہے تو وہ اس فیڈ کے ساتھ پانی اس کو ملتا رہتا ہے، لیکن بچہ تھوڑا سا بڑا ہو تو اس کے درمیان بچے کو پانی دینا شروع کر دینا چاہیے۔ اور کچھ جوسز جو ہیں، جیسے ایپل جوس ہے، وہ بہت زبردست ہے کانسٹیپیشن کو بہتر کرنے کے لیے، تو چھلکوں سمیت اس کے کر کے بچوں کو جب وہ فیڈر پر بھی ہوں تو 4 5 6 مہینوں کے بعد ان کو وہ والا جوس وغیرہ پلانا شروع کر دینا چاہیے۔ یعنی بچے کی ہائیڈریشن پوری ہونی چاہیے۔ اور آہستہ آہستہ جو کہ تقریباً 6 مہینے کی عمر ہے، اس کے بعد بچوں کو پھل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر، اور اس کے علاوہ دلیا، اس کے علاوہ کھچڑی، اس طرح کی چیزیں بنا کے بچوں کو دینا شروع کر دینی چاہیے جن کے اندر ہائی فائبر ہوتا ہے۔ اور جب بچہ 1 سال کا ہو جائے تو آپ یاد رکھیے کہ بچہ ہر وہ چیز کھا سکتا ہے جو چیز آپ کھاتے ہیں۔ تو یہ وہ چند وجوہات ہیں کہ اگر ان کو، یعنی ڈائٹ کا خیال نہ رکھا جائے، پانی کی مقدار اس کے اندر کم ہو جائے، یا اس کی ٹوائلٹ ٹریننگ کو غیر ضروری طور پر ڈیلے کیا جائے، تو اس کی وجہ سے پھر بچے کو کانسٹیپیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کانسٹیپیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن میں 1 مرتبہ سٹول پاس نہیں کر رہا، اور بعض کا 2 2 دن پاس نہیں کرتا۔ اور اگر اس کو کانسٹیپیشن ہو جائے تو بچے کے اندر ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے، یعنی پخانہ سخت ہو جاتا ہے۔ جب پخانہ سخت ہو جاتا ہے تو اس کو پخانہ کرتے وقت درد ہوتا ہے، چونکہ درد ہوتا ہے تو وہ پخانہ کرنا نہیں چاہتا، اور وہ اس کو پوسٹ پون کرتا رہتا ہے اور زور نہیں لگاتا، اور جب وہ نہیں کرتا تو پخانہ مزید سخت ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ ایک وشس سائیکل شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بچے کے پخانے کے رستے میں بہت زیادہ پخانہ اکٹھا ہو جائے اور سخت ہو جائے تو بچے کی نیپی کے اوپر پانی کی طرح براؤن رنگ کا فلوئڈ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ لگتا ہے کہ اس نے پخانہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ ایکچولی وہ فلوئڈ ہوتا ہے جو کہ کانسٹیپ اور سخت پخانہ اکٹھا ہونے کی وجہ سے۔ لہٰذا اگر آپ کے بچے کی نیپی کے ساتھ ایک براؤن سا فلوئڈ آنا شروع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پخانے میں، اس کے بہت زیادہ پخانہ وہاں رکا ہوا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا کہ کرنا کیا چاہیے، وہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، مگر یہ ہیں ساری پریونٹیو۔
لیکن اگر ان سے اب وہ ہو گئی ہے کانسٹیپیشن تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس بچے کو پہلے ڈائٹ کے ذریعے کنٹرول کر کے دیکھیں، یعنی اس کو ایپل کا جوس دیں، انجیر ہے، کھجور ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم کرش کر کے اور بچے کو دینا شروع کر دیں گے تو اس سے اس کا فائبر لیول جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب واقعی قبض ہو گئی ہے اور ان ڈائٹری اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت میں بچے کو بعض اوقات پخانے کو نرم کرنے کے لیے جو لیگزیٹو ہیں وہ دینے پڑتے ہیں۔ اچھا، وہ کاؤنٹر پر بہت سارے مل جاتے ہیں جن کے بہت سارے نام ہیں، ایک موو کال ہے، ایک اور بھی فائبر کی مختلف چیزیں ہیں، لیگزوبرون ہے، اسکائی لیکس ہے، تو یہ برانڈ نیم ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ بچوں کو سٹول کو سافٹ کرنے کی کوئی بھی دوائی دینی ہو تو اس کا فیصلہ خود نہ کریں، بلکہ آپ کسی ہیلتھ پروفیشنل سے رابطہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اور ابھی بہت سی مفید باتیں باقی ہیں۔ میں پچھلے کئی سالوں سے یہ خدمت انجام دے رہا ہوں۔ اس میں اور میری ٹیم کوشش کرتے ہیں کہ ان ویڈیوز کی کوالٹی، ان کی ریسرچ اور اس کی ٹیکنیکل پریزنٹیشن کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں اگر آپ پیٹریون کے تھرو ہماری کاز کو سپورٹ کرنا چاہیں تو اس سے ہم اور بہتر طریقے سے خیر کا یہ پیغام دنیا کے سب انسانوں کو مفت پہنچا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اور وہ میئر کر کے آپ کو بتا دے گا کہ اتنا سٹول سافنر آپ نے دینا ہے، تو وہ دینے سے شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اب عموماً جب سٹول سافنر دیں گے اور اس کے بعد ایک دفعہ پخانہ یعنی وہ ریکٹم خالی ہو جائے گا، اس کے بعد آپ ڈائٹ کا خیال رکھیں گے تو بچے کی کانسٹیپیشن مستقل طور پہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آخری بات بتانے کی یہ بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات کانسٹیپیشن کی کوئی سرجیکل ریزن ہوتی ہے، جس میں سے ایک بڑی بیماری کا نام ہرشپرنگ ڈیزیز ہے، جس میں یہ ہے کہ پخانے کے رستے کے اندر وہ نروس سسٹم، اعصابی نظام ہی ڈیولپ نہیں ہو رہا ہوتا جو کہ پخانے کو نکالنے کے لیے ریکٹم کی موومنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بیماری ہوتی ہے ہرشپرنگ ڈیزیز، یہ بہت سیویئر بھی ہو سکتی ہے اور ذرا مائلڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ بہت سیویئر ہوتی ہے تو یہ بچے کو پیدائش کے بعد سے ہی پخانے شدید قبض کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ مائلڈ فارم میں ہو تو بچے کو تھوڑی تھوڑی قبض رہتی ہے، اور بعض اوقات بڑی عمر میں آ کے پتہ لگتا ہے کہ وہ ہر وقت اس کا پیٹ پھولا رہتا ہے اور وہ پخانہ نہیں کر سکتا۔ تو پلیز آپ یہ بات یاد رکھیے کہ جو باتیں میں نے آپ کو پہلے بتائی تھیں، یعنی پانی اس کو پراپر دیا جائے، فائبر اس کو پراپر دیا جائے، پوٹی کی ٹریننگ کی جائے، اس کو انکریج کیا جائے کہ وہ خود اس پہ پاٹ پہ بیٹھ کے وہ کرے، اور اگر فرض کرے بہت سخت ہو گیا تو اس کو لیگزیٹو دیا جائے۔ اگر ان سب چیزوں سے مریض ٹھیک نہیں ہو رہا بچہ، یا اس کو بہت شدید قبض ہے جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا پیٹ پھول رہا ہے، تو پھر یہ ٹوٹکوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا، پھر اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، اور پھر ڈاکٹر اس کو مختلف ٹیسٹ کر کے جو اس کا پرماننٹ علاج ہے وہ کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اس میں سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا آپ کو، تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو واچ کیا۔